الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال الله تعالى في موضع آخر ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شکر خدا کن کہ موفق شدی بخیر زین عام فضل اون معطل گذاشتت شکر خدا کن کہ موفق شدی بخیر زین عام فضل اون معطل گذاشتت منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی منت شنا سدو کے بخدمت بداشتت سامعین دی وقاو اللہ تبارک و تعالی کا انسانوں پر بڑا احسان ہے اور اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی عنایت، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو پیدا فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے، اس کی مہربانی، اس کی عنایت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو کسی اور مخلوق کو فضیلت عطا فرما دیتے، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو جانوروں میں سے کسی جانور کو فضیلت عطا کر دیتا اور انسان کو اس جانور کے تابع کر دیتا۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے اور اس کا کرم اور اس کی مہربانی ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کو نہ کوئی روک سکتا تھا، نہ کوئی ٹوک سکتا تھا، اور نہ کسی کو انگلی اٹھانے کی گنجائش تھی۔ وہ مالک الملک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا انسان پر احسان ہوا کہ اس نے اشرف المخلوقات بنایا، مخلوق میں سب سے بہتر بنایا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر بے شمار احسانات فرمائے، بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اتنی نعمتوں سے نوازا اللہ تبارک و تعالی نے، قرآن کریم نے اس کو اس طرح ذکر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر انسان مل کر ہماری نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، اس کی تعداد اور اس کی حساب لگانا چاہیں تو انسان کے بس کی بات نہیں۔ انسان کیا پوری دنیا کی مخلوق مل کر اگر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو پوری دنیا کے مخلوق کی بس کی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو گن لیں اور شمار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پانی بنایا جس کو پی کر ہم زندگی بسر کرتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے غذا کا انتظام فرمایا جس کو کھا کر ہم چلتے پھرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر انسان کو نعمتیں عطا فرمائی اور نعمتیں عطا فرما کر ایک اختیار دے دیا، انسان کو ایک اختیار دے دیا۔ وہ اختیار کیا ہے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک اختیار دیا، اور وہ اختیار یہ ہے کہ تو جس طرح کی چاہے زندگی گزار، چاہے تو نافرمانی والی زندگی گزار، چاہے فرما برداری کی زندگی گزار، چاہے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کر یا اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر، لیکن ایک دن آئے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ ایک دن آئے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کا حساب لے گا۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا کہ زندگی میں کیا کیا ہے، زندگی میں کس طرح کے اعمال کیے، کس طرح کے افعال کیے، زندگی میرے طریقے کے مطابق گزاری، قرآن کریم کے مطابق گزاری، آپ علیہ السلام کی طریقے کے مطابق گزاری یا زندگی منمانی گزاری۔ اللہ تبارک و تعالی کا ایک دن پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ انسان میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ ایک چیز ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرما کر دنیا میں بھیجا۔ ایک ہے تخلیق انسان اور ایک ہے بعثت انسان۔ تخلیق انسان کا مقصد کچھ اور ہے اور بعثت انسان کا مقصد کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ انسان میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے، یعنی میری عبادت کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ جب ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے تو ہم اس سے اپنی عبادت کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور بعثت کا مقصد یعنی زمین پر کیوں بھیجا؟ اور اللہ تبارک و تعالی چاہتے آسمانوں پر رکھ کر اس سے عبادت کرا سکتے تھے، جیسے فرشتے عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو جنت کے اندر رکھ کر کے، جیسے کہ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، وہاں رکھ کر کے انسان سے عبادت کرا سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالی کا جو مقصد ہے زمین پر بھیجنے کا وہ کچھ اور ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے، زمین پر بھیجا خلیفہ بنا کر۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، زمین کا جو نظام ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق گزرے اور مرضی کے مطابق چلے۔ اس کو کہتے ہیں خلیفہ، جو دنیا کے اندر دین شریعت کو، قرآن کو نافذ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں کہ امن و امان قائم ہو، دنیا کے اندر میری مرضی کے مطابق لوگ کام کریں، اس کا خلیفہ بنا کر، اس کا ذمہ دار بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انسان کو بھیجا ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں بھیجا۔ ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنی قدرت والے، طاقت والے، کہ پہاڑ اس کے قبضے میں، سمندر کی موجیں اس کے قبضے میں، یہ آسمان اتنا مضبوط اللہ تبارک و تعالی نے بغیر ستون کے اور بغیر پلر کے روک دیا۔ کتنی طاقت والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اس کا جو نائب ہے، اس کا خلیفہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خلافت کا مژدہ دے کر زمین پر بھیجا،
خلافت کا مقصد دے کر زمین پر بھیجا، وہ اتنا کمزور دنیا میں کیوں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیوا مسلمان، جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا، جو اللہ کے احکام پر چلنے والا، اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، اس کے باوجود سب سے زیادہ پریشان، ذلیل اور رسوا، اور سب سے زیادہ لوگوں کی نظر میں بے عزت وہ مسلمان ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میری اس زمین پر میرا کلمہ بلند ہو اور لوگ میری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن حالات اس کے برخلاف ہیں۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کمزور انسان ہے، اور سب سے زیادہ کمزور اللہ کا ماننے والا ہے، اور سب سے زیادہ کمزور رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، رسول اللہ کی محبت کا دم بھرنے والا سب سے زیادہ کمزور ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے جب ہم قرآن کریم کی طرف جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو ہیں، لیکن کس وجہ سے ہے اس کی وجہ ہمیں قرآن کریم بتاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں، دنیا کے اندر جو مسلمانوں کو پریشانیاں آتی ہیں، مسلمانوں کے کاروبار چھین کر ہوں، یا مسلمانوں پر ظلم کر کے ہوں، یا مسلمانوں کو خوف زدہ کر کے ہوں، یہ جو حالات ہیں دنیا میں آج جو مسلمان مارا پھر رہا ہے، آج ادھر سے دیکھو تمام تر قومیں یہ چاہتی ہیں کہ آج مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیں۔ آخر یہ حالات کیوں ہیں؟ فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ دنیا کے اندر جو بھی مصیبت آتی ہیں، جو بھی پریشانی آتی ہیں، جو بھی حالات آتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وجہ سے آتے ہیں کہ تم نے اعمال بد کیے ہیں، وہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ فبما کسبت ایدیکم، وہ جو تمہارے اعمال ہیں، وہ جو تمہارے افعال ہیں، وہ جو تمہارے کردار ہیں، وہ جو نبی کی شریعت کو چھوڑنا ہے اور قرآن کریم کو پس پشت ڈال دینا ہے، ان تمام وجوہات سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر حالات بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہہ دیا فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اعمال اور تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ قاضی ثناء اللہ پادری پتے رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے بعد اس آیت کی تفسیر میں ایک جملہ لکھا ہے، فرمایا فبما کسبت ایدیکم ای بسبب معاصیکم، یعنی جو تمہارے گناہ ہیں، کون سے اعمال؟ گناہ والے اعمال۔ اچھے اعمال کی وجہ سے حالات نہیں آتے، گناہوں کی وجہ سے حالات آتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کا جائزہ لیجئے تو نہ ہمارا انداز زندگی شریعت کے مطابق ہے، اور نہ ہمارا کسی بھی اعتبار سے ہم شریعت کے مطابق چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری فجر سے لے کے عشاء اور عشاء سے لے کے فجر تک کا ہر آدمی جائزہ لے اور دیکھے کہ میری زندگی کا حالات کیا ہیں، تو اگر وہ غور کرے گا اور 10 منٹ کے لیے بیٹھ کر گردن جھکا کر سوچے گا تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ میرا فجر سے لے کے عشاء اور عشاء سے لے کے فجر اور زندگی کا ایک ایک لمحہ 24 گھنٹے میرے نبی کی شریعت کے خلاف گزر رہے ہیں۔ فجر کی نماز ہماری غائب، اس کے بعد تلاوت ہماری غائب، اس کے بعد کاروبار کرنے چلے تو حرام کا پتہ نہیں، حلال کا پتہ نہیں، سود کا پتہ نہیں، اور دوسری چیزوں کا پتہ نہیں، شریعت کے مطابق ہماری زندگی گزر نہیں رہی، اور ہم یہ دنیا میں چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ حالات یہ صرف ہماری وجہ سے آ رہے ہیں، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آ رہے ہیں، ہمارے برے کرتوتوں کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں۔ یہ حالات کیسے جائیں گے؟ یہ حالات جائیں گے کیسے؟ یہ حالات ہم پر نہیں آئے۔ حالات بھی دو طریقے سے آتے ہیں۔ حالات نیک لوگوں پر بھی آتے ہیں اور حالات برے لوگوں پر بھی آتے ہیں، لیکن دونوں کا معیار الگ ہے، دونوں کی وجوہات الگ ہیں۔ حالات اچھے لوگوں پر بھی آتے ہیں، آپ نے بزرگوں کو دیکھا ہوگا، نیک لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بھی پریشان رہتے ہیں، لیکن انہیں سکون ملتا ہے زندگی میں پریشانی کے باوجود۔ ان پر حالات کیوں آتے ہیں؟ قرآن کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
کہ تم اگر دیندار ہو, تم اگر اللہ کے ماننے والے ہو, رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو, تو تم پر حالات ڈالے جائیں گے, تمہیں آزمایا جائے گا خوف کے ذریعے سے, تمہیں آزمایا جائے گا بھوک کے ذریعے سے, تم پر ڈر طاری کیا جائے گا دشمنوں کا. دشمن تمہیں دھمکائیں گے, ڈرائیں گے, کبھی تمہاری مسجدوں پر حملہ کر کے, کبھی تمہارے مکانات پہ بلڈوزر چلا کر کے, کبھی تمہاری شریعت کے اندر نکتہ چینی کر کے, اور کبھی یہ کہہ کر کے زمین پر رہنے کا تمہیں حق نہیں ہے, کبھی یہ کہہ کر کے کہ ہندوستان سے نکال دیا جائے, کبھی کسی طریقے سے اور کبھی کسی طریقے سے تم پر حالات آئیں گے اور حالات ڈالے جائیں گے. اس لیے ڈالے جائیں گے تاکہ تم دین پر کتنے ثابت قدم ہو, یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ پرکھنا چاہتا ہے کہ تم دین پر کتنے ثابت قدم ہو, دین پر کتنے مضبوط ہو. تم ایمان تو لے آئے, کیا ایمان تمہارے دل میں راسخ ہو گیا ہے؟ نہیں. ایمان تو لے آئے, نبی کی محبت دل میں راسخ ہے یہ نہیں. حالات کے وقت دین پر قائم اور دائم رہو گے یا دین کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ اس لیے حالات ڈالے جاتے ہیں. کبھی تمہارے بچوں کو اور ماں باپ کو اور اولاد کو اور مکانات کو اور جو تمہاری معیشت کو برباد کر کے تم پر حالات ڈالے جائیں گے. اور اگر تم نیک ہو اور دیندار ہو تو وجہ یہ ہے کہ حالات تم پر ڈالے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو آزماتا ہے. اور اگر تم گناہ گار ہو تو پھر خطرے کی گھنٹی ہے. اگر ہماری زندگی نبی کی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر خطرے کی گھنٹی ہے. یہ حالات آزمانے کے لیے نہیں ہے, یہ حالات ہمیں متنبع کرنے کے لیے ہیں کہ تمہاری جو زندگی گزر رہی ہے وہ نبی کی شریعت کے خلاف زندگی گزر رہی ہے, قرآن کریم کے خلاف زندگی گزر رہی ہے. یہ تمہاری زندگی اس طریقے پر چل رہی ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا ہے, تو پھر خطرے کی گھنٹی ہے. فرمائے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. تو بس ڈرنے کی ضرورت ہے, اور ڈرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. قوموں کے بدلنے سے, حکومتوں کے بدلنے سے, تنظیموں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے. حالات بدلیں گے اپنے آپ کو بدلنے سے, حالات بدلیں گے اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنے سے, حالات بدلیں گے نبی کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑنے سے, حالات بدلیں گے اپنے معاشرتی ماحول کو بدلنے سے, حالات بدلیں گے اپنی شادی اور بیاہوں کو نبی کے مطابق, نبی کی سنت کے مطابق گزارنے سے اور ادا کرنے سے, حالات بدلیں گے اپنے آپ کو بدلنے سے. ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں اور ہم ایسے چلتے رہیں, نہیں بدل سکتے حالات. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں کہ ویعفو عن کثیر, تمہارے بہت سے گناہ تو معاف کر دیے جاتے ہیں, تمہارے بہت سے گناہ پہ پکڑ نہیں کی جاتی. صرف چند گناہوں پر, وہ بھی تمہیں جھٹکا لگانے کے لیے اور تمہیں ٹوکنے کے لیے اور تمہیں متنبع کرنے کے لیے حالات آتے ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑیں. جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ حالات تمہارے خلاف ہیں, لیکن حالات آئیں گے کیسے ہمارے مطابق. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, لنستخلفنہم فی الارض, کہ ہم ان کو زمین پر خلیفہ بنا دیں گے. جو مقصد اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں دیا تھا کہ ہم نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا, اس کے مطابق پوری دنیا کا نظام چلے گا. لیکن فرمایا ما اصابکم من مصیبت, اگر تم برے کام کرو گے تو حالات تمہارے پر خلاف ہو جائیں گے, کوئی تمہاری ماننے والا نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ زمین پر خلافت اپنی قائم کر دو اور زمین پر اسلام کا بول بالا ہو جائے, تو فرمایا لنستخلفنہم فی الارض ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لنستخلفنہم فی الارض, کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیے, ان کو ہم زمین پر خلیفہ بنائیں گے. آج سے یہ طے کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے, ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ زندگی میں آپ علیہ السلام کی جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں ان کو اپنایا جائے. میں نہیں کہتا کہ فوراً آپ گھروں پر جائیں اور جبہ اور پگڑی اور داڑھی اور تمام چیزیں چھوڑ کر کے اس ماحول میں آ جائیں, ایسا ناممکن ہے. ایک انسان کی زندگی گزر رہی ہے, 10 سال سے گناہ میں, 5 سال سے گناہ میں, 60 سال ہو گئے سے گناہ کرتے کرتے, تو وہ کیسے بدل سکتا ہے ایک دم؟ لیکن صرف ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو آپ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق, آپ علیہ السلام کی مرضی کے مطابق گزاریں گے. کم سب سے پہلی چیز ارادہ ہے, اور دوسری چیز اس میں کوشش کرنا ہے. تو زندگی کے جو سب سے شروع کے لمحات ہوتے ہیں, انسان کہاں سے شروع کرتا ہے زندگی؟ 0 سے 1 سال, 1 سے 2 سال, 2 سے 4 سال, 4 سے 6 سال, 6 سے 7 سال, 7 سے 8 سال, 8 سے 9 سال, 9 سے 10 سال, 10 سے 12 سال, 12 سے 13 سال, 13 سے 14 سال, 14 سے 15 سال, 15 سے 16 سال, 16 سے 17 سال, 17 سے 18 سال, 18 سے 19 سال, 19 سے 20 سال, 20 سے 21 سال, 21 سے 23 سال, 23 سے 24 سال, 24 سے 25 سال, 25 سے 26 سال, 26 سے 27 سال, 27 سے 28 سال, 28 سے 29 سال, 29 سے 30 سال, 30 سے 31 سال, 31 سے 32 سال, 32 سے 33 سال, 33 سے 34 سال, 34 سے 35 سال, 35 سے 36 سال, 36 سے 37 سال, 37 سے 38 سال, 38 سے 39 سال, 39 سے 40
کوئی بتا سکتا ہے؟ انسان سب سے پہلے اپنی زندگی شروع کرتا ہے پاکی سے. ایمان لانے کے لیے پاکی ضروری ہے. اور ہمارے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جن کو پاکی کے مسائل بھی نہیں آتے. بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ مسجد میں ہیں لیکن ناپاک ہیں. الامان والحفیظ. کیوں؟ ہم نے اپنی زندگی کو نبی کی شریعت کے مطابق نہیں گزارا، کوشش نہیں کی دین سیکھنے کی، کوشش ہی نہیں کی ہم نے ایمان کو سیکھنے کی. تو کوشش کریں کہ ہم شروع سے نبی کی سنتوں کو سیکھیں، غسل کے مسائل سیکھیں، وضو کی سنتیں سیکھیں، وضو کے فرائض سیکھیں. بہت سے لوگوں کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا. کلی کی نہیں کی پتہ نہیں. کلی کرنا فرض ہے. اگر کسی نے کلی نہیں کی اس کا غسل نہیں ہوا. اگر کسی نے ناک میں پانی نہیں ڈالا اس کا غسل ہی نہیں ہوا. چاہے وہ پوری کئی گھنٹے تک بالٹی اپنے سر پر اور اپنے بدن پر بہا کرے، وہ ناپاک کا ناپاک ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کو سیکھیں، جماعت کے حلقوں میں بیٹھیں، گشت میں آ کر ملاقاتیں میں جائیں اور مسجد میں آئیں. گشت والے معلوم کریں گشت کس دن ہوتا ہے اور مسجد وار سے جماعت سے جڑیں. علماء کے پاس بیٹھیں، اپنی صحبتوں کو نیک لوگوں کے پاس لے کر جائیں، اپنے آپ کو نیک لوگوں کے پاس لے کر جائیں، صحبتیں اچھی کریں. ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. غسل کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں، اگرچہ وقت زیادہ ہو گیا لیکن 2 منٹ میں ذرا غسل کا طریقہ اتنا تو معلوم ہو جائے کہ غسل ہوتا ہے کس طرح. سب سے پہلے انسان جب غسل کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے جسم پر جو ناپاکی لگی اس کو دھو لے، استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائے. جسم پر ناپاکی لگ جاتی ہے اس کو دھو لے. اس کے بعد پورا وضو کرے. پورا وضو جس طرح ہم نماز میں وضو کرتے ہیں اس طرح پورا وضو کرے. اور غسل کے وضو میں یہ اہتمام کیا جائے کہ کلی منہ بھر کر ہو اور غرارہ ہو. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے غرارہ کرتے ہیں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر منہ میں کچھ گر گیا، ہاتھ رکھ لیں غرارہ کرتے ہیں. اس طرح جب غرارہ کیا جائے منہ اوپر کرتے ہیں تو ہاتھ رکھ لیں تاکہ کوئی چیز اوپر سے گر نہ جائے. اس کے بعد وضو کرنے کے بعد 1 مرتبہ جسم پر پانی ڈالیں. پہلے جسم پر پانی ڈال لیا، اب اس پورے جسم کو اچھی طریقے سے مل لیں. ایک بال کے برابر بھی پورے جسم میں جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے. پورے جسم کو مل لیں بہت اچھے طریقے سے. اس کے بعد دانے کندھے پر، پھر سر پر، پھر بائیں کندھے پر 1 مرتبہ پانی ڈال لیں، غسل ہو گیا. اس کے بعد اگر مرضی چاہ رہی ہے 2-4 لوٹے پانی، 2-4 مگے پانی اور ڈال سکتے ہیں. گرمی کا موسم ہے اور گرمی زیادہ لگی ہے تو تبرید یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی اور ڈال لیں، غسل ہو گیا. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ناپاکی کی جگہ کو دھویں گے، صاف کر دیں گے تاکہ پانی سے وہ ناپاکی جسم پہ نہ پھیل جائے. اس کے بعد وضو کریں گے اور اس کے بعد 1 مرتبہ پانی سر پر ڈال کر کے، جسم پر ڈال کر کے پورے جسم کو بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھی طریقے سے ملیں گے. اس کے بعد 3 مرتبہ پانی اور ڈال لیجیے، غسل آپ کا ہو گیا. اس طرح کے مسائل سیکھیے. غسل کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں. اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو کس طرح زندگی گزاریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت بھیجی ہے اس کے مطابق زندگی کس طرح گزاریں گے؟ بہرحال وقت ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجیے.